6 ماہ کا ملے گا. اگر آپ کی سال کی سجور ہے آپ کو سال کا ملے گا. اگر آپ کی 5 سال کے پیپر ہیں تو آپ کو 5 سال کا ڈاکٹری کارڈ ملے گا. وہاں پر یہ لا چلتا ہے. تو جب آپ کی ہوتا ہے نا یہ یورپ کا ڈاکٹری کارڈ جس پہ علاج فری ہوتا ہے انسان کا، یورپ میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے. تو جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک ہمیشہ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آج کی جو ویڈیو ہے جو اس ٹاپک کے اوپر ہے کہ یورپ میں ڈاکٹری کارڈ کس طرح ملتا ہے، جو کہ یہ ہے، یہ یورپ کا تیسرا سنتیریا کارڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ یورپ کا یہاں پہ فلیگ آگے لگا ہے، پیچھے اٹلی کا جھنڈا لگا ہے. چینل پہ نیو ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا. میرے چینل پہ آپ نیو ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی طرف. یہ بیسیکلی اس کارڈ کا نام ہے تیسرا سنتیریا، اٹالین میں جسے کہتے ہیں، اور اسے آپ پاکستانی اردو زبان میں کہہ لیں کہ اسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹری کارڈ، جس پہ انسان کا علاج فری ہوتا ہے وہاں پر یورپ میں. اس کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جو ڈاکٹری کارڈ ہے، یہ جو بیسیکلی آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ناظرین جب تو سجور مل جاتی ہے انسان کو یورپ میں، 6 ماہ والی سے نارمل ڈاکومنٹ کہتے ہیں، جب وہ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپلائی کارڈ کرنا ہوتا ہے. اور یہ کیسے اپلائی ہوتا ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. وہاں پر جو آپ کی کاپو ہوتی ہیں، جب آپ کو سجور مل جاتی ہے تو آپ نے اپنی کاپو سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ اب میرا تیسرا سنتیریا کارڈ بنوا کے تو مجھے سجور مل گئی ہے. تو آپ کی کاپو جو ہوتی ہے، جو بھی آپ کا مطلب وہاں پہ سرپرست ہوتا ہے، جو کیمپ میں سرپرست ہوتا ہے، تو وہ پھر آزل کا دفتر ہوتا ہے وہاں پہ یورپ میں نا. آزل کا ایک آفس ہوتا ہے، اسے سرکاری مطلب ہاسپٹل ہے، اسے آزل کا دفتر کہتے ہیں. تو یہاں پر جیسے آپ اردو زبان میں کہہ لیں کہ سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ہم یورپ میں کہتے ہیں آزل کا ہاسپٹل. آپ کی کاپو آزل کے ہاسپٹل سے اپوائنٹمنٹ لیتی ہے. اپوائنٹمنٹ وہ دے دیتے ہیں 10 دن کی، 15 دن کی. جب تو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے، آپ کو اپوائنٹمنٹ کی وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ آپ فلانی ڈیٹ کو بچے کو لے آئیے گا. آپ کا تیسرا سنتیریا جسے کہتے ہیں ڈاکٹری کارڈ، وہ جو ہے ہم اپلائی کر دیں گے. تو آپ نے جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، آپ نے 10 دن انتظار کیا، 20 دن کی انتظار کیا. جب آپ کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے تو وہ آپ کی کاپو آپ کو لے کے جاتی ہے آزل کے دفتر. جب وہ آپ کو آزل کے دفتر لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے جب نمبر آپ نے لینا ہوتا ہے، وہاں پہ مشین لگی ہوتی ہے، مشین کو آپ نے جا کے کلک کرنا ہے. ایک بٹن سا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ نمبر وائز سے کام ہوتا ہے. تو وہاں پر مشین پہ آٹومیٹک مشین ہے، وہاں پر مشین کا بٹن آن کریں تو وہاں سے نمبر آپ کا نکل آتا ہے. جو نمبر چل رہے ہوتے ہیں وہاں سے نمبر نکل آتا ہے. آپ کا 8واں نمبر ہے، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں. تو جب آپ نے نمبر لینا، آپ کی کاپو آپ کے ساتھ ہی ہوگی، وہ آپ کو مطلب وہی سارا اپلائی کرتی ہے یہ پروسیجر. تو جب آپ کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آپ ریسیپشن پہ جاتی ہیں، آپ بتاتے ہیں، آپ کی کاپو آپ کو بتائے گی، وہ آپ کا اپنی سجور آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں جب آپ نے یہ اپلائی کرنا. تو یہ جو کارڈ ہے، یہ کارڈ جب آپ نے اپنی سجور لے کے جانی ہے، سجور پہ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہونے ہیں، سجور ہونی ہے اور ایک رجیوتا ہونا ہے، وہ بھی سجور کی طرح پیپر ہوتا ہے. وہ آپ نے ریسیپشن پہ اوپر لے کے جانا ہے. اس نے نام لکھنا ہے آپ کا، اور اس کے ساتھ آپ نے آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، جو اس کے اوپر مینشن کیا ہے. جو یہ کارڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہے کوادیچے فسکال چے نمبر لکھا ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کام کا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اس کا آپ کا کنیومے لکھا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا نیچے نیم لکھا ہوتا ہے، لنگو دی ناشیتا لکھا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو پک میں اپلوڈ کروں گا اور اس میں آپ دیکھیے گا. اور اس کے نیچے پروونچا لکھا ہوتا ہے، اور داتا دی ناشیتا آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے. یہ بیسیکلی مین چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں. اور جب آپ وہاں پر جاتے ہیں، آزل کے دفتر جاتے ہیں، وہ آپ سے مطلب ایڈریس پوچھتے ہیں، آپ کا نام کیا، دوبارہ مطلب آپ کی سجور وہ لے لیتے ہیں. سجور جب وہ لیتے ہیں ان کو سارا پروسیجر پتہ چل جاتا ہے. وہ سجور سے دیکھ کے آپ کا نام لکھ لیتے ہیں، آپ کا نیم کیا ہے، سر نیم کیا ہے، آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کون سے سٹی رہ رہے ہو، مطلب یورپ کا کون سا سٹی آپ میں رہ رہے ہو، کون سی رہائش ہے آپ کی، مکان کا نمبر کیا ہے، آپ کا سیل فون نمبر کیا ہے، آپ کے مکان، آپ کے جو کاپو ہیں ان کا نمبر کیا ہے. یہ جو بیسیکلی جو فارم فل کرنا ہوتا ہے وہ وہاں پر خود ہی بیٹھ کر وہ خود ہی فل اپ کر لیتی ہے، یا آپ کو وہ فارم دے دیتی ہے، آپ فل اپ کر لیتے ہیں. وہ فارم کو اتنا مشکل نہیں ہوتا فل کرنا. اور جب تو آپ وہ فارم فل کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ وہ آپ کو ایک چھوٹا سا پیپر نکال دیتے ہیں. تقریباً وہ پیپر
اسی ٹائم آپ کو نکال کے دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ 10 دن بعد ہے نا آپ کو وہ پیپر دیں گے. جب آپ نے نام ڈیٹ سب کچھ لکھ کے دے دینا ہے, انہوں نے آپ کو کہنا ہے 10-15 منٹ آپ ویٹ کرو, آپ بیٹھو, ہم آپ کو ایک پیپر دیتے ہیں. تو یہ والا کارڈ پھر بعد میں آتا ہے. پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں وہ جو پیپر ہوتا ہے وہ کتنی دیر بعد ملتا ہے. آپ نے وہاں پر بیٹھ کے تقریباً بھی 10 سے 15 منٹ انتظار کرنا ہوتا ہے. وہ سارا پروسیجر جب ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر کمپیوٹر سارا کام ہے, وہ انہوں نے سیو کرنا ہوتا ہے ڈیٹا سارا, مطلب جو پولیس اسٹیشن آپ کا ڈیٹا آن لائن مطلب نیٹ پہ ایشو ہوتا ہے وہ سارا اٹیچ کرتے ہیں کہ یہاں پر اس کا جو ڈاکٹری کارڈ ہے ہم ایشو کر کے دے رہے ہیں, تو یہاں سے اوکے ہو گیا ہے. جب وہ کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا آپ کا سیو کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ایک پیپر نکال کے دیتے ہیں. پیپر کے اوپر بھی وہ کاغذ کا ایک پیپر ہوتا ہے چھوٹا سا, تو تقریباً چھوٹا سا وہ پیپر ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی جو یہی ساری چیز مینشن کی ہوتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی. آپ کا نیم, سر نیم, یہی بیسیکلی چیز ہوتی ہے جو مین چیز ہے. اور اس کے اوپر ڈیٹ آف اسکادینزا ہوتی ہے, اسکادینزا بھی لکھی ہے. اسکادینزا کہتے ہیں کہ یہ کب ایکسپائر ہونا ہے. تو یہ جتنے سال, یہ بیسیکلی پہلے بنتا ہے 6 ماہ کا. جتنے ماہ کی آپ کی سجور ہوگی, 6 ماہ کی اگر آپ کی سجور ہے تو آپ کو سجور ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا کارڈ بھی ختم ہو جاتا ہے, تو آپ کو رینووارے کروانا پڑتا ہے, جسے کہتے ہیں رینیو کروانا پڑتا ہے. تو آپ کو وہ پیپر دیتے ہیں جس کے اوپر آپ کا ڈیٹا سارا مینشن ہوتا ہے. پیپر دینے کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو یہ والا کارڈ ہے نا, پلاسٹک کا کارڈ جسے کہتے ہیں ڈاکٹری کارڈ, اس کے اوپر ڈاکٹری فری ہوتی ہے, تو یہ تقریباً بھی منیمم کم سے کم یہ تقریباً 15 سے 20 دن کے درمیان آپ کے گھر کے ایڈریس کے اوپر خود ہی آ جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے ایڈریس سارا سیو کر لیا ہوتا ہے. اور جب یہ کارڈ بن جاتا ہے, ایشو ہو جاتا ہے, تو وہ خود ہی آپ کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو یہ کارڈ آپ کا بن کے آ جاتا ہے, جو کاپوں کو آپ کی ریسیو کر لیتے ہو, پھر یہ کارڈ آپ کو مل جاتا ہے. یہ جو میرے پاس ہے, یہ بیسیکلی طریقہ کار تھا کہ یورپ میں یہ جو طریقہ کار ہے ڈاکٹری کارڈ بنانے کا, یہ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ اس ٹاپک کے اوپر تھی. اور میں نیکسٹ ویڈیو یہ بھی بناؤں گا جو ریزیڈنس کا کارڈ ہوتا ہے وہ کب بنتا ہے اور کتنی دیر میں بنتا ہے. اور یہ جو ویلڈ ہے میرے پاس, جتنی دیر کی سجور ہے یہ اتنی دیر تک میرا کارڈ یہ ویلڈ ہے. تو جب یہ سجور میری ختم ہو جائے گی, میرا کارڈ بھی ختم ہو جائے گا, میں رینووارے کرواؤں گا. اس سے میں رینیو پھر مطلب کروانا ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے پھر آپ کو لائف ٹائم کے پیپر مل جاتے ہیں, لائف ٹائم کی آپ کو سجور مل جاتی ہے جب, اور آپ کو لائف ٹائم کا ہی آپ کو ڈاکٹری کارڈ پھر وہ بھی لائف ٹائم کا ہی مل جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ. اور اس کے اوپر ناظرین آپ کو مزے والی یہ بات ہے, اس کے اوپر میری ڈاکٹری بالکل فری ہے. میرا علاج, میری ٹریٹمنٹ, میری میڈیسن, میں نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اپنا کارڈ دکھانا ہے, اپنے ڈاکٹر کا نیم دکھانا ہے, تو مجھے وہاں پر ٹریٹمنٹ بالکل فری ہوتا ہے. سب کو فری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مطلب جو مطلب یہاں پہ یورپ میں سیٹلڈ ہے, سب کو یورپ میں یہ جو ہوتا ہے یہ مطلب ٹریٹمنٹ کچھ بھی ہو یہ فری ہوتا ہے بالکل. تو دعاؤں میں یاد رکھیے ناظرین. نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی بناؤں گا کہ ریزیڈنسی کیسے اپلائی کرتے ہیں اور لائسنس کیسے اپلائی کرتے ہیں, تو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.